مفتی صاحب ایک سوال ہے آپ سے کہ یوٹیوب میں جو ہاں پرینک چینل ہے اس کی کمائی صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ پرینک میں تو لوگوں کو ایک طرح سے اذیت ملتی ہے. پرینک میں دو طرح کے ہوتے ہیں، تو بےہودہ پرینک ہوتے ہیں، وہ تو جائز نہیں ہے بالکل. ایک پرینک ہوتے ہیں مذاق کے ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کو اذیت ملتی ہے لیکن پھر وہ اذیت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو وہ اذیت حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی صحابی آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بڈھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. وہ بیچاری رونے لگی، اتنی ٹینشن میں آ گئی. پھر آپ نے فرمایا جوان ہو کے جائیں گی. تو یہ غم تو تھا لیکن ایک خوشی کا پیش خیمہ تھا، غم برائے غم نہیں ہے، یہ خوشی کا ذریعہ بنائی. تو بعض دفعہ دوست کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا ٹینشن دے کے، سرپرائز دے کے، وہ ٹینشن میں آنے کے بعد میں خوش کر دیتا ہے. تو پرینک میں اگر کسی کو ٹینشن دی جا رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کی تلافی ہو جائے گی، وہ اینڈ میں خوش ہو جائے گا، تو یہ جائز ہے. لیکن بعض پرینکر اس میں بہت مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اتنی زیادہ ٹینشن دے دیتے ہیں کہ وہ پھر ہمارے سامنے وہ ٹینشن نہیں آ رہی ہوتی، ہمارے سامنے تو وہ کٹ کر کے وہ لا رہے ہوتے ہیں جس نے ان کو خوش ہو گیا ہوتا ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں چپیڑ مار کے بھاگتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے سامنے یہ لوگ لاتے نہیں ہیں. تو اس لیے حدود میں رہیں. تھوڑی بہت تکلیف ایسی جس کی بعد میں تلافی ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے، یہ جائز ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے. بعض دفعہ بہت زیادہ اگلے کی بے عزتی کر دیتے ہیں، اس کو ٹینشن دے دیتے ہیں، وہ والے کلپ پھر کٹ کر کے ضائع کر دیتے ہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں آتے. مفتی سے بھی ہو گیا میرے بھائی. اگر کوئی شخص بھائی کسی جگہ کا نام لے کے نہیں پوچھا کرو، یہ نعیم بٹ صاحب کا حوصلہ تھا، انہوں نے 2 بندوں کا نام لے کے بتا دیا. باقی اب یہ نہیں کہ مہرے کا نام لے کے یہاں پر بتاتا رہوں فلاں بھی فراڈی، فلاں بھی کسی کا نام لکھا ہوتا ہے وہ فراڈی ہے کہ ایک نمبر ہے، تو پاگل ہو گیا. مفتی ایک اصول اور ضابطہ ہم نے بیان کر دیا، بس اس پہ ہر ایک اوپر کو. لوگ کہتے ہیں دیکھو مفتی صاحب ڈر گئے. بہادری کا اگر دین کو کوئی فائدہ ہو تو پھر وہ بہادری دکھانی چاہیے. دین کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کے جیل جانے سے جاؤ، آپ کے قتل ہونے سے دین کو فائدہ ہو لٹک جاؤ. جہاں فائدہ نہ ہو رہا ہو نا، بلکہ جو کام کر رہے ہو اس سے بھی محروم ہونے کا خطرہ ہو، تو وہ بے وقوفی ہے، وہ بہادری نہیں ہے. تو عوام کی باتوں میں آ کے کبھی اس ٹائپ کی بہادری کی بالکل بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے نا؟ متنبی جو تھا نا بڑا شاعر تھا، بہادری پہ بڑے شعر ہیں اس کے. بادشاہ کے خلاف اس نے حجب کی، برائی کی، بادشاہ نے قتل کے آرڈر دیے، بندے آئے اس کے پیچھے مارنے کے لیے، بھاگ گیا. اب جب بھاگا تو پیچھے نا وہ جو فوجی اس کو مارنے کے لیے آئے تھے، یا کوئی بندے نے شعر پڑھا کہ متنبی آج تو ان فوجیوں سے بھاگ رہا ہے جو تجھے قتل کرنے آئے ہیں. شعر میں تو نے یہ کہا ہے کہ مجھے تلوار جانتی ہے کون ہے، مجھے گھوڑا جانتا ہے کہ میں کون ہوں. ایک شعر ہے اس کا جس میں یہ کہتا ہے اگر تو مجھے نہیں جانتا نا تو کوئی پرواہ نہیں ہے. فلبئی تو وہ کیا ہے یار، پورا شعر مجھے ذہن سے نکل گیا. تو تلوار مجھے جانتی ہے، گھوڑا مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا بات شعر میں تو بڑی بہادریاں دکھائی ہیں تو نے، آج بھاگ رہا ہے، پبلک کی باتوں میں آ گیا. صحیح ہے نا؟ اس نے بولا نہیں بھاگوں گا. واپس پلٹا، وہ اتنے لوگ تھے انہوں نے مار دیا اس کو، ریگستان میں اس کی لاش بھی نہیں ملی، پتہ نہیں کہاں گیا وہ بیچارہ. تو بھاگنا ہی بہتر تھا. ٹھیک ہے نا؟ تم نے بادشاہ کے ساتھ پنگا لیا ہے، اور اب پتلی گلی سے جیسے ہم گھنٹی بجا کے فوراً بھاگتے تھے، گھنٹی بجانا بھی غلط تھا لیکن بجا کے وہاں کھڑا رہنا اور زیادہ غلط تھا. گھنٹی بجانا بھی غلط ہے لیکن یہ اور زیادہ غلط ہے کہ بجاؤ بھی اور پھر وہاں کھڑے بھی رہو. اس لیے بھائی تو میں کبھی بھی وہ والی بہادری نہیں کرتا جس کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں وہ بہادری جس کا اسلام کو فائدہ ہے، وہ والی بہادری کے قصے بھی ہمارے پاس ہیں، کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے. یہ بے وقوفوں والی بہادری ہم نہیں کرتے بلا وجہ.